قدامت پسند سیاستدان، مسلم فقہ، چیف جسٹس اور ایران کے 8ویں صدر۔ انسائیڈ انفو میں خوش آمدید۔ ابراہیم رئیسی 14 دسمبر 1961 کو مشہد کے نوگن ضلع میں ایک عالم دین کے ہاں پیدا ہوئے۔ والد کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 5 سال تھی۔ ابتدائی تعلیم جوادیہ اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد مدرسہ نواب اور مدرسہ آیت اللہ موسیٰ نجاد میں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 1975 میں مشہور و معروف شیعہ علمی مرکز جوزہ علم حکیم میں داخلہ حاصل کیا اور مدرسہ علمی آیت اللہ بروجردی میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 2001 میں مطہر یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ میں پاس ہوئے اور 2013 میں قانون میں PhD کی ڈگری لی۔ ایرانی سیاستدان مطہر علی زادہ نے دعویٰ کیا کہ رئیسی صرف 6 جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں اور اس تعلیم کے ساتھ وہ ملک نہیں چلا سکتے۔ سید حسین بروجردی، مرتضی مطہری، ابوالقاسم خواجہ علی، حسین نوری ہمدانی، علی مشکینی اور مرتضی کے پسندیدہ شاگرد بھی تھے۔ رئیسی نے مشہد کے امام جمعہ احمد علم الہادی کے بیٹی جمیلہ علم الہادی سے شادی کی۔ جمیلہ تہران کی شہید بہشتی یونیورسٹی میں ایسوسی ایٹ پروفیسر تھی۔ 1961 میں وہ کرچ کے پراسیکیوٹر مقرر ہوئے۔ بعد ازاں ہمدان کے پراسیکیوٹر بھی بنائے گئے۔ وہ 1985 میں تہران کے نائب پراسیکیوٹر کے عہدے پر فائز ہوئے اور دارالحکومت منتقل ہو گئے۔ حسین علی منتظری نے 1988 میں ایرانی سیاسی قیدیوں کو پھانسی دینے میں ملوث 4 افراد میں سے ایک رئیسی کا نام لیا۔ دوسرے افراد میں ایک مرتضی اشارگی، تہران کے پراسیکیوٹر، حسین علی نیری، جج، اور مصطفیٰ پور محمدی ایوان میں MOI کے نمائندے تھے۔ 1988 میں ایرانی سیاسی قیدیوں کو پھانسی دینے اور ایران بھر میں سیاسی قیدیوں پر ریاستی سرپرستی میں پھانسی دینے کا ایک سلسلہ تھا جو 19 جولائی 1988 میں شروع ہوا اور تقریباً 5 ماہ تک جاری رہا۔ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت مجاہدین خلق کے حامی تھے، حالانکہ دیگر بائیں بازوں کے دھڑوں کے حامی بشمول فدائیان اور ایران کے کمیونسٹ پارٹی کے افراد بھی پھانسی دی گئی تھی۔ امام خمینی کی رحلت اور علی خامنائی کی سپریم لیڈر منتخب ہونے کے بعد رئیسی کو چیف جسٹس محمد یزدی نے تہران کا پراسیکیوٹر مقرر کیا۔ 1999 سے 1994 تک 5 سال اس عہدے پر فائز رہے۔ 1994 میں وہ جنرل انسپیکشن آفس کے سربراہ کے عہدے پر فائز ہوئے اور 2004 سے لے کر 2014 تک رئیسی ایران کے پہلے ڈپٹی چیف جسٹس کی حیثیت خدمات انجام دیتے رہے۔ ان کی تقرری چیف جسٹس محمود ہاشمی شہروردی نے کی تھی اور انہوں نے بطور چیف جسٹس صادق لاریجانی کی پہلی مدت ملازمت میں اپنا منصب برقرار رکھا۔ بعد میں انہوں نے 2014 میں ایران کا اٹارنی جنرل مقرر کیا گیا اور یہ عہدہ 2016 تک برقرار رہا جب انہوں نے آستان قدس رضوی کے چیئرمین بننے سے استعفیٰ دیا۔ انہوں نے ایران کے عدالتی نظام میں متعدد عہدوں پر خدمات انجام دی، جیسے اٹارنی جنرل 2014 سے 2016، ڈپٹی چیف جسٹس 2004 سے 2014 اور 1980 اور 1990 کی دہائی میں تہران کے پراسیکیوٹر اور ڈپٹی پراسیکیوٹر بھی رہے۔ وہ سن 2016 سے 2019 تک آستان قدس رضویہ جو کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے جو روضہ ہے کے کسٹوڈین اور چیئرمین تھے۔ وہ جنوبی خراسان صوبہ سے ماہرین کی اسمبلی کونسل کے رکن بھی تھے۔ 2006 کے انتخابات میں پہلی بار منتخب ہوئے۔ وہ امام جمعہ مشہد اور امام رضا مزار کے پیش نماز مولانا احمد الہادی کے داماد تھے۔ رئیسی 2021 کے الیکشن میں قدامت پسند پاپولر فرنٹ آف اسلامی انقلاب فورسز کے امیدوار کے طور پر صدر منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے 2017 کے الیکشن میں اعتدال پسند موجودہ صدر حسن روحانی سے 57 میں سے 38.3% ہار گئے تھے۔ وہ پراسیکیوشن کمیٹی کے ممبر تھے جو 1988 میں ایران میں سے ہزاروں سیاسی قیدیوں پر مقدمہ چلانے کے لیے بنائی گئی تھی اور اس کمیٹی میں حزب الاختلاف کے گروپوں اور کچھ مغربی میڈیا کے ذریعے ڈیتھ کمیٹی کا نام دیتے تھے۔ وہ اپنے پیشرو باس طبسی کی وفات کے بعد 7 مارچ 2016 کو آستان قدس رضوی کے چیئرمین بنے۔ رئیسی کو فروری 2017 میں پاپولر فرنٹ آف اسلامی انقلاب فورسز کے صدارتی امیدواروں میں سے ایک کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ اسلامی انقلابی استحکام کے محاذ نے بھی ان کی حمایت کی۔ انہوں نے باضابطہ طور پر 6 اپریل کو شائع ہونے والے ایک بیان میں اپنی نامزدگی کا اعلان کیا اور اسے ملک کی انتظامیہ میں بنیادی تبدیلی اور ملک کو اقتصادی بحران سے نکالنے کے عزم کا اظہار کیا۔ رئیسی کو متعدد ذرائع نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا پسندیدہ اور ممکنہ جانشین سمجھا جاتا رہا۔
اور 2019 میں الجزیرہ کے سعید گولکر نے رئیسی کو آیت اللہ علی خامنائی کا ممکنہ جانشین کہا۔ رئیسی جنسی علیحدگی کی حمایت کرتے تھے۔ وہ یونیورسٹی کے اسلامائزیشن، انٹرنیٹ پر نظر ثانی اور مغربی ثقافت پر سنسرشپ کے بھی حامی تھے۔ رئیسی اقتصادی پابندیوں کو نعمت سمجھتے تھے۔ رئیسی کہتے تھے کہ میں مزاحتی معیشت کی سرگرمیوں کو ملک میں غربت اور محرومی کے خاتمے کا واحد راستہ سمجھتا ہوں، اور اپنی خارجہ پالیسی کے بارے میں نامہ نگاروں کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے سوا ہر ملک کے ساتھ تعلقات استوار کروں گا۔ کیپٹل مارکیٹ میں کارکنوں کے ایرانی صدر کے خلاف احتجاج کیا اور 2021 میں صدارتی انتخابات میں صدر منتخب ہوئے۔ کیپٹل مارکیٹ کے کارکنوں نے ایرانی صدر کے خلاف احتجاج کیا۔ ابراہیم رئیسی کے 6 ماہ بعد بھی کیپٹل مارکیٹ کے صورتحال مایوس کن رہی۔ تہران اسٹاک ایکسچینج کا کل انڈیکس آج کے لین دین میں 30,000 یونٹس سے زیادہ گر کر 1,02,75,000 یونٹس تک پہنچ گیا۔ اس صورت میں جبکہ مارکیٹ کے زیادہ تر حصص منفی پر واپس آئے، حصص یافتگان نے ورچوئل ایریا میں پہلی ترجیح بورسا ٹیک کو ایک رجحان بنا لیا۔ یہ ہیش ٹیگ دارالحکومت کی صورتحال کے بارے میں صدر اور اقتصادی ٹیم کے غیر فعال رویے کے خلاف احتجاج کے لیے بنایا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ ابراہیم رئیسی انتخابات سے قبل اسٹاک مارکیٹ میں پہلی ترجیح ہوں گے۔ رئیسی 2019 میں شامل 9 ایرانی عہدیداروں میں سے ایک ہیں جنہیں نومبر 2019 میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی جانب سے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی وجہ سے پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ 19 مئی 2024 کو رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے، اور ان کا ہیلی کاپٹر آذربائیجان کے سرحدوں پر واقع شہر جلفا کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ وزیر خارجہ حسن حمید عبدالحیان اور کئی دیگر اہلکار اس حادثے میں ہلاک ہوئے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رسائی ایجنسی میں مہر نیوز نے ان کے بارے میں اطلاع دی کہ حادثے میں شہید ہو گئے ہیں۔ رئیسی ایران کے دوسرے صدر ہیں جو اپنے عہدے پر انتقال کر گئے، محمد علی رجائی کے بعد، جو 1981 میں ایک بم دھماکے میں ہلاک ہوئے تھے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور دیگر معلومات ویڈیو کے لیے انسائڈ انفو کے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔